سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ A very beautiful story in the era of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam happened. A man came to the Holy Prophet and claimed that a certain person had stolen his camel. He also had two witnesses. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to amputate the criminal's hand. The accused pleaded. اس سے پہلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کچھ فیصلہ سناتے، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، bring the camel and ask it who the thief is. میرے بارے میں فیصلہ سنانے سے پہلے ذرا اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا تیرا مالک کون ہے اور چور کون ہے۔ Look at the belief of صحابہ اکرام علیہم رضوان that they know if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked the camel, then Allah tabarak wa ta'ala give power to camel to speak. Alhamdulillah, in the history, I don't think so کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اونٹ نے انسانی زبان میں بات کی ہوگی، مگر اس موقع پر کہ جب ایک شخص کو دو لوگ پکڑ کے لائے اور کہا کہ اس نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، فیصلہ سنانے سے پہلے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے ذرا اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ چور کون ہے۔ سبحان اللہ۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had the camel brought and asked it, "O camel, who am I?" The camel answered in eloquent language, "You are the Allah's true messenger." Yaar, aap Allah ke sache nabi hain. And then the camel said, "O messenger of Allah, do not amputate the hand of the accused, because the claimant and witnesses are all hypocrites. They are his enemies. And have conspired against him in order to see him in pain. O Messenger of Allah Azza wa Jal, they actually hate you." After hearing this, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked that companion, Subhanallah, kya pucha mere Aqa ne? For what good deed did Allah Azza wa Jal save your hand from amputation? Zara gaur kijiye, agar unko chori ki saza de di jati تو اس زمانے میں چوری کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ اب چور زمانے میں کہیں بھی جاتا جس کے ہاتھ کاٹے گئے ہوتے ساری لائف اب اس نے چور کے نام سے پہچانا جانا تھا۔ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ میرے آقا پوچھتے ہیں، میرے امتی تیری کون سی ایسی نیکی ہے جس کی برکت سے تو اتنی بڑی سزا سے محفوظ ہو گیا؟ اچھا، بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ معجزہ تو نبی پاک نے دکھایا نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اونٹ سے بات کی تو اس نے انسانی زبان میں رپلائی دیا اور ساری سٹوری بتا دی، تو کرم نوازی تو سرکار نے فرمائی، مگر پوچھتے امتی سے ہیں کہ بتا تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو بچ گیا۔ شاعر لکھتا ہے نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ فرمایا کہ تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے؟ سنیے اس صحابی رسول نے کیا جواب دیا۔ He answered, "O messenger of Allah Azza wa Jal, I do not have any big deed other than I frequently recite durood upon you, no matter what I am doing." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, "Always continue to do this. The way Allah Azza wa Jal saved your hand from amputation due to this deed in this world, He will also save you from the fire of hell inshallah Azza wa Jal." جس طرح دنیا کی مصیبت سے بچ گئے ہو، درود پڑھتے رہنا، آخرت کی مصیبت سے بھی، جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ذرا غور کیجئے، درود پاک کیسا وظیفہ ہے، کہاں کہاں کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنی عادتوں میں درود پاک کو شامل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ
درود پاک جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، سکسیس کی ہے اگر درود پاک ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں۔ بہرحال آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, today inshallah we learnt about a very amazing and historical story of Quran. یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور because of that story ایک پوری سورہ قرآن پاک کی the biggest سورہ of قرآن مجید اس سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آج وہ سٹوری سنتے ہیں، آج وہ قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ The story is that there was a very pious person in the Bani Israel who had a young son, and he had a single small cow only in his property. Just before his death, that pious person took the cow to the jungle and left it by a bush and saying, Ya Allah Azza wa Jal, I have this cow under your protection until my son reaches پیوبرٹی، جب تک میرا بچہ بالغ نہیں ہو جاتا میرے مولا میں اپنی یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ After this, the pious person died and the cow grew, the calf grew to a cow. وہ بچڑا جو تھا اب گائے بن گیا with the passage of time, and his son grew up to a righteous man who was very obedient to his mother. وہاں وہ بچڑا گائے بن گیا اور یہاں یہ بچہ جوان ہو گیا، مگر یہ جوان ہو کر بھی اپنی ماں کا زبردست فرما بردار تھا۔ He had divided his night into 3 parts. اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ He used to sleep in 1 part, worship in 2nd, and serve his mother in the 3rd part. ایک حصے میں عبادت کرتا، ایک حصے میں آرام کرتا، اور تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا۔ Also he used to travel to the jungle every day in the morning to fetch wood which he used to sell. لکڑیاں کاٹ کر بیچا بھی کرتا۔ He used to do صدقہ charity of 1/3 of his earnings. ذرا غور کیجئے، والد نہیں ہے، ماں کی خدمت بھی کر رہا ہے، لکڑیاں کاٹ کر بھی جنگل سے لا رہا ہے، اور اپنی جو ارننگ ہے اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا تھا؟ Spend 1/3 on his personal needs and give 1/3 to his mother and 1/3 to charity. Look at the distribution of night and distribution of wealth. Subhanallah. One day, the mother said to the son, "Oh my beloved son, your father left a cow for you in inheritance that he had left near such and such bush under the protection of Allah Azza wa Jal. Now go to that bush, اب اس جنگل میں جاؤ and supplicate in this way. وہاں جا کے اس طرح دعا مانگنا، یا اللہ عز و جل، اے رب، یا رب of سیدنا ابراہیم، اسماعیل and اسحاق علیہ السلام, return me the thing my father gave under your protection. She further said that the cow was yellow colored and its skin would be glistening in such a way as though the rays of the sun are emitting from it. جس طرح سورج کی شعائیں نکلتی ہیں، پیلے رنگ کی وہ گائے ہے، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ اس گائے کے جو کلر ہے، اس کاؤ کا جو کلر ہے، اس سے سورج کی کرنیں گویا نکل رہی ہیں، ایسی برائٹ اس کی اسکن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ Hearing this, ماں نے جب کہا, the boy went to the jungle and supplicated by that bush. All of a sudden, the cow came to him running and stood by him. He brought it to home. اس کی گائیں اسے مل گئی، وہ واپس گھر لے آیا۔ His mother said, my son, go to the market and sell this cow for 3 dinars, but do not sell it to any buyer without consulting me. 3 دینار میں بیچنی ہے، مگر بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرنا۔ without consulting me سے علمت کر دینا۔ obedient تھا۔ اب ان دنوں میں usually the cost of cow on those days is about 3 dinars، یعنی والدہ نے مارکیٹ ریٹ ہی بتایا تھا۔ anyway, in fact, a buyer came in the market who in reality was an angel. ایک فرشتہ آیا as a customer. And what he said to the boy, the angel said, I will pay you more than 3 dinars on a condition that you sell me the cow without consulting your mother. ایک ٹیسٹ لیا
3 دینار سے زیادہ کی خرید لوں گا مگر ماں سے مشورہ مت کرنا۔ یہاں اس بچے کا امتحان تھا، ایک طرف ماں کا آرڈر تھا، دوسری طرف پروفٹ تھا، نفع تھا، زیادہ ارننگ تھی۔ سبحان اللہ، I will pay you more than 3 dinars. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ The boy replied, no matter how much more you offer me, I will not sell the cow without consulting my mother. ماں سے پوچھے بغیر تو نہیں بیچنی۔ اللہ، اب کیا کیا؟ reaching home, the boy related the whole event to his mother. اپنی ماں کو پورا اس نے جو ہے وہ بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ مارکیٹ میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نیک خاتون تھی، کیا کہتی ہیں؟ She said, perhaps the buyer was an angel, therefore, O son, consult with him whether we should sell the cow or not. میرے بیٹا وہ کوئی اور نہیں، فرشتہ ہے۔ دوبارہ جاؤ، اب اسی سے مشورہ کر لو کہ گائیں بیچیں یا نہ بیچیں، اس کاؤ کو ہم سیل کریں یا نہ کریں۔ وہ بیٹا پھر جاتا ہے مارکیٹ۔ دین دا بائر، اسی کنسلٹ بائر سے جو بیسیکلی اینجل تھا، اس سے کہتے ہیں کہ یو ایڈوائز می دیٹ وی سیل اور ناٹ۔ ہی سیڈ دیٹ ان فیوچر دا پیپل of Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wasalam will buy this cow. He further advised to demand the price equivalent to the amount of gold can be filled in the hide of the cow. اس کی قیمت یہ طلب کرنا، ابھی نہ بیچو، don't sell it now, stay, take with you in near future. The people of Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wasalam, the ummati of there, they will come to you and you will ask them the price. کیا cost مانگنا؟ کہ اس کی ہائڈ کے اندر، اس کی چمڑے کے اندر، اس کی خال کے اندر جتنا سونا آ سکتا ہے اتنے سونے کی ڈیمانڈ کرنا، وہ تم سے پرچیز کر لیں گے۔ اٹس امیزنگ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اتنی مہنگی گائے۔ یاد رہے، اگر یہ کوشچن کیا جائے، یہ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے موسٹ ایکسپینسو کاؤ اگر دنیا میں کہیں سیل ہوئی ہے تو یہ وہی گائے ہیں جو سورہ بقرہ میں جس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے انتظام کیسا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رب پر بھروسہ، اللہ پر یقین ہو جائے، پھر اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں گمان بھی نہیں جاتا۔ سنو، اب وہ 3 دینار میں بیچنے کے لیے ریڈی ہیں، مگر بائر ہی ایڈوائز کر رہا ہے کہ ڈونٹ سیل اٹ، ٹیک یور ٹائم، یہ کاؤ جو ہے اتنی پرائز میں بکنی ہے۔ بہرحال اب کیا ہوا؟ اب یہ سٹوری یہاں تھوڑی سی بریک ہوتی ہے، قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں، لوگ کتنا انٹرسٹڈ واقعہ ہے، قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ اب ایک اور پیراللی ایک اور واقعہ وہاں ہو رہا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ Therefore, after a few days, a very rich person from the Bani Israel named Amil was killed by his 2 paternal cousins, and they threw his body in the desolate place. Cousins نے مارا اس کو اور ایک ویرانے میں لاش پھینک دی۔ The next morning, the search for the murderers began. لوگوں نے قاتلوں کی تلاش شروع کی۔ After getting no trace, people went to Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wasalam and asked about the murderer. He alayhi salam ordered them to slaughter a cow and strike the dead body with its tongue or the bone of the tail, and the murdered Amil will resurrect and tell you the name of his killer. اگر قاتل کا پتہ چاہتے ہو تو ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم جو ہے، اس کی جو ہڈی ہے یا اس کا جو گوشت ہے، اس کو جو ہے مردے کو، جو مر گیا ہے، مردہ ہے، اس کو مارو تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ علماء کہتے ہیں اگر یہ اسی پر عمل کر لیتے نا تو کوئی بھی کاؤ کاٹتے تو کام ہو جانا تھا۔ اب انہوں نے کوشچن کرنا شروع کیے کہ وہ کاؤ کیسی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے بتایا وہ کاؤ یلو رنگ کی ہونی چاہیے، اچھا کچھ اور بتائیے وہ کاؤ کیسی ہونی چاہیے۔ آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے کہ اس کے اندر یہ بھی خوبی ہونی چاہیے، یہ بھی خوبی ہونی چاہیے، وہ آنکھوں کو اچھی لگنی چاہیے، اس پر کسی نے سواری نہ کی ہو۔ آپ بتاتے گئے، وہ سوال کرتے گئے، اتنا اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا، وہ نیرو سرچ ہوتی گئی۔ اب سرچ نیرو ہوتے اتنا اس کو کلیریفائی کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب ان کو وہی کاؤ چاہیے تھی جو اس نوجوان کے پاس تھی۔ کوشچن کر کے انسان بعض اوقات پھنس بھی جاتا ہے۔
بہت زیادہ کوسچن نہیں کیے جاتے. کچھ لوگ لاجیکلی بڑا چلتے ہیں, نہیں جناب یوں نہیں تو پھر یوں تو پھر یوں. اب جو وہ سوال کرتے جائیں گے تو چیزیں ان کے لیے مشکل ہوتی جائیں گی. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی, صحابہ کرام موجود تھے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت جس میں حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا. صحابی رسول نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا سائلنٹ, خاموش ہو گئے. پھر پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش ہو گئے. تیسری بار جب کوسچن کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نہیں, ہر سال حج فرض نہیں ہے, مگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. اب یہ کوسچنز تھے نا جو اور ڈیفیکلٹ کر دیتے معاملے کو. جب حکم مل گیا, اوکے اب اوبے کرنا شروع کریں. ہماری عقلیں محدود ہیں, ہماری تھنکنگ محدود ہے, ہر چیز میں لاجک, ہر چیز میں جناب جب تک میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا, جب تک کام نہیں کروں گا. 50 سال کے آپ ہو گئے اور آپ کا 5 سال کا بچہ ہے, آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا آئس کریم زیادہ مت کھاؤ, چاکلیٹ زیادہ مت کھاؤ, گرم پانی میں ہاتھ مت ڈالا کرو, ٹھنڈے پانی کو سر پہ مت ڈالا کرو. اب وہ کہہ لی پہلے مجھے سمجھائیں چاکلیٹ کیوں نہ کھاؤں, مجھے بتائیں گرم پانی سے کیا ہوتا ہے. تو آپ کتنا سمجھا سکیں گے اس کو؟ اس کی لمٹ ہے نا, اس کی عقل کی ایک لمٹ ہے. جو 50 ایئرز میں آپ نے لرن کیا وہ 5 ایئرز کے بچے کو ہم نہیں سمجھا سکتے. آخر میں آپ یہی کہیں گے جو میں کہتا ہوں وہ مان لو. تو جب دنیا میں ایک چھوٹی عقل والے کو آپ کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں مان لو, تو رب کا حکم آتا ہے تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ جو رب نے کہا میں ماننے کے لیے تیار ہوں؟ اس میں لاجک تلاش کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کیوں کہتے ہیں میں سیٹسفائی ہونا چاہتا ہوں؟ ہماری عقلیں محدود ہیں, وہ خالق ہے, ہم بندے ہیں. وہ مالک ہے, ہم محکوم ہیں. ہم کیوں یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ جب تک میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا, جب تک مجھے یقین نہیں آئے گا, جب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا, میں دین پر عمل نہیں کروں گا, مر جائیں گے. ہم بندے ہیں, ہم نے غیب پر ایمان ڈالنے والے لوگ ہیں. ہم میں سے کس نے رب کو دیکھا ہے؟ کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. ہم میں سے کس نے جنت دیکھی ہے؟ ہم جنت پر ایمان لائے. ہم نے کسی نے دوزخ نہیں دیکھی, ہم دوزخ پر ایمان لائے. اتنی ساری غیب کی چیزوں پر پیارے آقا پر ایمان لائے. قرآن نازل جبریل امین لے کر آئے, قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اتنی ساری غیب کی باتوں پر تو عمل کر لیا. اب اسلامی احکام سامنے آئے تو لاجک تلاش کرنے چلے ہو. لاجک کے پیچھے نہ جائیں. اب سوچیں, وہ کوسچن کرتے گئے, چیزیں مشکل ہوتی گئیں. اب ایگزیکٹلی گویا کیا کہتے ہیں اس کو, نیرو سرچ کرتے 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 اب سمجھ لیں وہی کاؤ دنیا میں بچ گئی جو انہیں چاہیے تھی. اب یہ پہنچے اسی بچے کے پاس, ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کاؤ لینے کے لیے جب پہنچے تو اس نے کیا کہا, when they reached the cow of that boy they realized that this way exactly the same cow they were looking for. Therefore they paid its price equivalent to gold filled in this hide and slaughtered the cow. And then they hit the corpse with the tongue or bone of the tail, and the dead Amil came back to life. وہ پھر زندہ ہو گیا. And then he revealed, اس نے بتایا کہ میرے کزنز نے مجھے مرڈر کیا تھا. بہرحال وہ جو معاملہ ہوا, ان کزنز کو پھر اریسٹ کیا گیا, انہیں کل کیا گیا, ان کو سزا دی گئی. That's another story. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, but the obedient of his mother became very rich by getting lot of wealth. And that is the story which is in قرآن مجید in سورہ بقرہ. یہ وہ خوبصورت واقعہ ہے. اب اس واقعے میں خوبصورتی تو بڑی ہے, انٹرسٹ بھی بڑا ہے, مزہ بھی بہت آیا, مگر اس طرح کے واقعات صرف مزے لینے کے لیے نہیں سننے ہیں. اب اس سے سیکھنا کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کرام کو کہ قرآن پاک کے خوبصورت واقعات کو سیپریٹ بھی کیا اور اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر کے ہمارے لیے لیسنز بھی عطا کیے, مدنی پھول بھی ہمیں عطا کیے. سبحان اللہ. اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ The possession left over by the holy bondsmen of Allah carry a lot of blessings. You see, the pious man only left one small cow behind him, but Allah Azza wa Jal put so much blessings in it that this hires earned abundant wealth by virtue of that small cow. اللہ کے بندے تھوڑا بھی چھوڑ جائیں, حلال چھوڑ جائیں, نیکیاں کر کے چھوڑ جائیں, اللہ اس تھوڑے میں اولاد کو برکت دے دیتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے نا کروڑوں چھوڑ کے جاؤں گا تو اولاد خوش ہوگی, نہیں, اچھی اولاد چھوڑ کر جاؤ,
وہ تھوڑے کو بھی زیادہ کر دے گی، بابرکت کر دے گی. اور کروڑوں چھوڑ کے جائیں مگر اولاد جواری ہو، اولاد شرابی ہو، اولاد بے حیا اور بدکاری کرنے والی ہو، وہ کروڑوں روپوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. آپ نے کئی ایسی سٹوریز دیکھی ہوں گی کہ ماں باپ اربوں پتی تھے، اولاد کنگال ہے. اور ایسی بھی سٹوریز دیکھی ہوں گی کہ ماں باپ غریب تھے، ساری زندگی نوکری کرتے رہے مگر حلال کماتے رہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتے رہے، تھوڑا چھوڑ کر گئے مگر بچوں نے ان تھوڑے میں اتنی برکت پائی کہ اللہ نے انہیں کروڑوں میں نواز دیا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. جو ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جانا ہے، بچوں کے لیے سب سے پہلے ان کا اچھا ایمان چھوڑ کے جانا ہے. پیسے بات کی چیز ہے، ان کے اچھے عقائد چھوڑ کے جانے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر کے چھوڑ کے جانی ہے. ان بچوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا سکھا کر جانا ہے کہ بیٹا دنیا پر نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کر کے جانا ہے. ہمارے اسلاف اپنے بچوں کی کیسی ٹریننگ کرتے تھے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے مگر بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، how he trained his son, small son. He tell to his son, oh beta, whenever you want to eat at lunch and dinner, go towards that era. ایک آرچ تھا ان کے گھر میں، ٹھیک ہے، کہ اس آرچ کے پاس جا کر بیٹھ جانا and make supplication in the court of Allah Azza wa Jal that ya Allah, this is the lunch time, please give me my lunch. اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا مانگنا کہ یا اللہ دوپہر کا کھانا دے دے. اور اپنی بیوی سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا کہ when the lunch time comes اور بیٹا دعا کرے نا تو اس آرچ کے پیچھے سے تم لنچ رکھ دینا، اور جب ڈنر کا ٹائم آئے بیٹا آ کے اللہ سے دعا مانگے تو اس کے پیچھے سے آ کر ڈنر رکھ دینا، تاکہ بیٹے کا بچپن سے یہ بلیف ہو جائے کہ مجھے جو چاہیے مجھے رب سے مانگنا ہے، مجھے دنیا سے نہیں اپنے مالک پر بھروسہ رکھنا ہے. ڈیلی روٹین ہو گئی. ایوری ٹائم ایٹ دا ٹائم آف لنچ اینڈ ڈنر وہ جاتا دعا کرتا، اس کو کھانا مل جاتا. اس کا بلیف مضبوط ہوتا رہا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں مجھے اللہ دیتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک دن کیا ہوا، ایک دن ان کی جو مدر آف دیئر چلڈرنس، ان کی جو وائف تھی وہ لیٹ ہو گئی، لنچ کو ڈیلیور کرنے میں لیٹ ہو گئی. وہ یاد آیا کہ بچے کی دعا کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ دوڑتی دوڑتی گئی تو ادھر تو عجیب تماشا تھا. وہ بیٹا جو ہے وہ لنچ کر رہا تھا اور اس کے سامنے کھانا بھی پڑا تھا. شی شاکڈ کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو لنچ دیا ہی نہیں ہے. وہ اپنے شوہر کے پاس آئی، سیدنا احمد بن حرب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیزنگ تھنگ ہیپن، واٹس ہیپن؟ ہی آسکڈ، میں ڈیلی لنچ کے ٹائم پہ لنچ اور ڈنر کے ٹائم پہ ڈنر رکھتی ہوں، ٹوڈے آئی بیکم لیٹ. مگر وہاں تو لنچ موجود تھا، بیٹا کھا رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹا کدھر سے آیا؟ وہ بیٹا کہتا ہے روز اللہ دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ. سیدنا احمد بن حرب رضی اللہ عنہ ریپلائڈ، بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا. اب تم نے کچھ نہیں دینا، اللہ غیب کے خزانوں سے اسے عطا فرمائے گا. That is the connection which we need to connect with our Allah Azza wa Jal. بھروسہ، یقین، ٹرسٹ. آج دنیا پر ٹرسٹ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ارے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. ارے زیادہ کماؤں گا نہیں تو میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تم پیسوں پر ہی بھروسہ کرتے رہے، رب پر بھروسہ کب کرو گے؟ حلال کماؤ، اچھی تربیت بچوں کی کرو. اللہ ان کا بھی رزاق ہے، وہ ان کا بھی والی ہے، وہ ان کو بھی کفایت کرنے والا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بہت سارے بچے تھے. کسی نے کہا حضور آپ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے، آپ تو بڑی غریب عمری میں واپس جا رہے ہیں، آپ کے پاس تو بہت زیادہ ویلتھ نہیں ہے. کتنا بیوٹیفل آنسر دیا. کہتے ہیں میرے بچے دو حالت میں ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ کے فرما بردار یا اللہ کے نافرمان. اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں تو ان کے لیے پیسے چھوڑنا ہی بیکار ہے، پیسے چھوڑ کر جاؤں گا تو گناہ کریں گے. اور اگر رب کے فرما بردار ہوئے تو اللہ انہیں خود غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے گا. لک ایٹ دا تھنکنگ. اور آج ہم کن فکروں میں پھنس گئے. بہرحال ایک بات جو سورہ بقرہ کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب آئیے جو دوسری خوبصورت بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ عز و جل پرووائڈ سسٹیننس ان ایبنڈنس فرام دا unseen sources to those who are obedient and serve their parents. We can see how Allah عز و جل blessed an orphan, یتیم تھا وہ, with prosperity and wealth because he was very much obedient to his mother. اس واقعے سے یہ بھی تو سیکھنے کو ملا نا کہ ماں کا فرما بردار، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، اللہ نے اسے کیسے غیب کے خزانوں سے عطا کیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ
سورہ بقرہ ٹیچ اس، ہمیں سکھا رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیسا ہونا چاہیے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ بات ہمیں قرآن و حدیث جا بجا سکھاتا ہے۔ مگر کیا ہم اپنے پیرنٹس کے ایسے اوبیڈینٹ ہیں؟ کیا ان کی اتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا ان سے اتنا لو اور اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو اولیاء کرام کی بات بتاتا ہوں، عام آدمی نہیں، زمانے کے اولیاء ہیں۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، he is one of the stars of اولیاء کرام. Look at his status during a very cold night. He said, my mother asked me to bring water. I went to bring a glass of water, but she had fallen asleep when I came. میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سو گئی تھی، ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی رات تھی۔ I did not feel inappropriate to wake it up. مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ماں کو نیند سے اٹھاؤں۔ Therefore I stood near her holding the glass of water and waiting for her to wake up so that I would present it to her. بستر کے کنارے کھڑا ہو گیا کہ کب ماں اٹھیں گی، کب پانی پیش کروں گا۔ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ I stood for quite a while. Meanwhile some water splitted over my finger and froze, turning into ice. کہتے ہیں میں کھڑا رہا تو پانی انگلیوں پر گرا، رات بڑی ٹھنڈی تھی، وہ پانی برف بن گیا، میں کھڑا رہا۔ When the mother woke up, I presented her the glass of water. My finger had adhered to the glass because of ice. As I detached my finger from the glass, کہتے ہیں برف جم گئی تھی، جب گلاس الگ کیا تو کھال بھی اتھڑ گئی، کچھ خون نکلنے لگا، بلڈ نکلنے لگا۔ میری ماں نے کہا، او بایزید واٹ از دس؟ ماں تو ماں ہے نا، بیٹے کا خون نکلے ماں تڑپ جائے۔ کہتی او بایزید واٹ از دس؟ کہتا ہے ٹولڈ ہر دا ہول اسٹوری. لسننگ ٹو اٹ شی ریزڈ ہر ہینڈز اینڈ میڈ دعا، یا اللہ عز و جل آئی ایم پلیزڈ ود ہم، یو آلسو گیٹ پلیزڈ ود ہم. اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو رب نے مرتبہ کیا دیا. آج میں اور آپ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں، سر ادب سے جھک جاتا ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ زبان پر جاری ہوتا ہے. ارے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، اس نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں کس کس صحابی کی بات کروں، کس کس بزرگ کی بات کروں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ رکھتے. ارے دنیا میں کتنا بڑا مرتبہ مل جاتا مگر ماں باپ کے سامنے بچے بن کر رہتے، ماں باپ کی خدمتیں کرتے رہتے. آج ہمیں کوئی مرتبہ مل جائے، ہمیں کوئی اسٹیٹس مل جائے، بڑا بزنس ہو جائے، زمانے میں نام ہو جائے، تو لوگ ماں کے سامنے جا کر کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں، ارے پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اتنا بڑا بزنس رن کرتا ہوں، اب آپ کی خدمت کہاں سے کروں؟ آپ کو ڈرائیور دے دیا ہے نا، آپ کو سرونٹ بھی تو دے دیا، آپ کو گھر بھی لا کر دے دیا، ہر مہینے پیسے بھی دیتا ہوں، اب اور کتنی خدمت کروں؟ ارے کیا بچے ماں سے اس طرح بات کریں گے کہ آج آپ کی اور کیا خدمت کروں؟ ارے بھول گئے وہ خدمتیں کہ جب ہم بستر پر روتے تھے، بستر گندے کرتے تھے، رات بھر سونے نہیں دیتے تھے، ماں جاگتی تھی، باپ جاگتا تھا، ہم بیمار ہوتے تھے، وہ بے قرار ہو جاتے تھے، ہمیں چوٹ لگتی تھی، تکلیف ان کو ہوتی تھی. آج کہتے ہو اور کیا کیا کروں تمہارے لیے؟ ارے خدا کی قسم آج میں اور آپ جو کچھ ہیں، آج ہمارے پاس کچھ بھی ہے، اگر دولت ہے، اگر شہرت ہے، اگر ہمارا نام ہے، اگر زمانے میں مقام ہے، تو یہ فقط ہمارے والدین کا صدقہ ہے، یہ ہمارے پیرنٹس کی مہربانی ہے. اگر وہ آج ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتے تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے. کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے کیا عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، on a path stones were so hot that a piece of meat would have roasted if it had been put onto them. یا رسول اللہ ایسا گرم راستہ تھا کہ اگر اس پہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا، وہ ٹکڑا، وہ گوشت روسٹ ہو جاتا، وہ بھن جاتا. That hot way. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، I carried my mother on my shoulder for 6 miles. Am I free from the rights of my mother? ایسے گرم راستے پر ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں 6 میل چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, perhaps this could be the return for one of the contractions she endured during labor
with giving birth to you. तेरी विलादत के वक्त जो तेरी माँ ने झटके खाए थे, जो तकलीफें उठाई थी, शायद ये उनमें से एक झटके का बदला हो सके। माँ का हक अदा करोगे? हैं? एक शख्स ने ये दावा किया कि मैंने अपनी माँ को कांधे पर उठाकर 7 हज किए हैं, शायद अब माँ का हक अदा कर दिया। रात सोया तो गैब में निदा आई, एक रात तूने बिस्तर गंदा कर दिया था, दैट वॉज कोल्ड नाइट, हैं, और तूने बेड पर ही यूरिन किया था। माँ के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उस यूरिन को क्लियर करे, दैट इज अ कोल्ड नाइट। अब ओनली 2 ऑप्शंस थे, या तुझे गंदे बिस्तर पर, ठंडे और कोल्ड बिस्तर पर लिटाती, या खुद लेट जाती। उस ठंडी रात में माँ उस बिस्तर पर सो गई, तुझे अपने सीने से लगा लिया। वो उस एक रात का भी तूने हक अदा नहीं किया, और तू समझता है मैंने माँ का हक अदा कर दिया। कभी भी पैसे देकर माँ बाप को ये मत कहना कि ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये मैंने कमाए हैं, ये मेरा सब कुछ है। अरे हमारे पास जो कुछ है वो हमारे माँ बाप का सदका है। कभी माँ बाप को मत कहना कि मैंने आपको पैसे दे दिए ना, और क्या करूं। उनका दिल मत दुखाइए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और याद रखो, बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारे सिन्स हैं जिसकी सजाएं कयामत को दी जाएंगी, मगर डिसओबीडियंसी ऑफ पेरेंट्स, ये वो सिन है जिसकी पनिशमेंट अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है। उसके बच्चे उसके नाफरमान हो जाते हैं, उसके बच्चे उसको सताते हैं जो अपने माँ बाप को सताता है। आज कभी आप किसी को देखो ना कि उसके बच्चे हाथ चूम रहे हैं, उसका अदब कर रहे हैं, तो उस बंदे को रोक के पूछ लेना, लगता है तुमने अपने माँ बाप का भी अदब किया था। जिन्होंने अपने वालिदैन का अदब किया, रिस्पेक्ट की, उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आज आप ये ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने बच्चों को अपने सामने, इफ यू हैव योर पेरेंट्स विद यू एंड यू हैव योर सन्स विद यू, योर डॉटर्स विद यू, तो उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ योर डॉटर्स एंड योर सन, रिस्पेक्ट योर पेरेंट, kiss the hand and feet of your parents. When they come, stand up with respect, because your children's learning that my father in this age also respecting our grandfathers and grandmother, so they respect you because they learn practically. Unfortunately these days we disrespecting our parents in front of our children. हम अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप पे शाउट कर रहे होते हैं, अब चुप भी हो जाओ, बच्चों की भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आप खामोश हो जाएं, अलग क्वार्टर दे देते हैं। अल्लाह गनी, ओल्ड हाउस में माँ बाप को डाल के आ जाते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जिन माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी नेमत करार दिया, तुम उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? कभी इनका दिल न दुखाना। और है मेरे बीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिनके माँ बाप चले गए, अब वो क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा मेरा कोई भाई यहां बैठा है, या मदरी चैनल के नाजरीन में से कोई है कि जो ये फील कर रहा है कि अब माँ बाप तो नहीं हैं, वो तो चले गए और मुझे इतना मौका भी नहीं मिला उनकी खिदमत करने का, अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? तो सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनाता हूं, ताकि इंशाअल्लाह आपका ये जहन बने कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत जो है वो दुनिया से जाने के बाद हम कैसे कर सकते हैं। कि अब एक बात पहले ये समझ लें कि जिनके वालिदैन चले गए, अब वो उनके लिए खूब खूब दुआएं मग़फ़िरत करें, कि अब मुर्दा के लिए सबसे जो बेहतरीन तोहफा है, द वन हुज पेरेंट्स हैव पास्ड अवे व्हाइल दे वर डिस्प्लीज्ड विद हिम should abundantly make dua for their forgiveness, as the biggest gift for the deceased is the dua of forgiveness. He should also make as much as isale sawab to them as possible. When the deceased parents receive the gifts of rewards on a regular basis, it is hoped that they will get pleased with him. अगर कंटिन्यू सवाब कब्र में पहुंचता रहा और दुनिया में कुछ गलतियां हो गई हैं, उनकी खिदमत नहीं कर सके हैं, तो उम्मीद है कि उनकी रूह हमसे राजी हो जाएगी, वो कब्र में हमसे खुश हो जाएंगे। और एबंडेंटली जाओ उनकी कब्र पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the one who visits the graves of both or any one of his parents every Friday, Allah Azza wa Jal will forgive his sins and he will be written amongst those who are good to parents. अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा, जो जुमा के दिन, जो
جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کو وزٹ کرتا ہے. کرم نوازی دیکھو اللہ کی, ماں باپ کی قبر کو وزٹ کرتا رہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے, اپنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے لیے دعا کرو تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ یہ ایسے بھی ہوں گے, اسلامی بہنیں بھی ہوں گی کہ ہم تو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر ان کا رپلائی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہے. سنیے اب ان کے بارے میں کیا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ آپریسو ہیں, ظلم کرتے ہیں, ڈانٹتے بہت ہیں, ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں disobedience to the father is disobedience to Allah, and the displeasure of the father is the displeasure of Allah Azza wa Jal. If a person pleases his parents, they are his paradise, and if he displeases them, then they are his hell. None of his good deeds, whether fard or nafil, will be accepted. آج لوگ کہتے ہیں میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, بڑے روزے رکھتا ہوں, بڑے صدقے خیرات کرتا ہوں. اے وہ دعوت اسلامی والوں جو دن رات دین کا کام کرتے ہو, اگر والدین راضی نہیں ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سارا سفر بھی بیکار ہو جائے. اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے, دنیا میں جتنی نیکیاں کرنی ہے کرے مگر ماں باپ کو ناراض نہ کریں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر اس طرح کے بیانات, اس طرح کی اسپیچز ہم اگین اینڈ اگین سنتے رہے, ہمارے چلڈرن سنتے رہے, تو سوچئے کیا وہ ہمارا ادب نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو جائے گا؟ If we come in this environment of Dawat Islami and if we hear these type of bayan lectures again and again, alhamdulillah on Madani channel we telecasting these type of lectures daily. So try to watch Madani channel daily with your family. Inshallah your environment of your house become Madani environment. Inshallah respect, love and all things come in your house. اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. یہاں میں نے بچوں سے تو جو ڈاٹرز ہیں, سنز ہیں, ان سے تو بات کر لی کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا رہنا ہے. آخری 2 منٹ میں ذرا پیرنٹس سے بھی بات کر لوں. بچے ہماری بات نہیں مان رہے مگر I have a question for all of you کہ ہم نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کیا کی ہے, ہم نے انہیں سکھایا کیا ہے. ہم نے فلمیں دکھائی ہیں, ہم نے ڈرامے دکھائے ہیں, ہم نے لو اسٹوریز لا کر دی ہیں, ہم نے قرآنک اسٹوریز نہیں بتائی. میں نے آج آپ کو قرآنک اسٹوری سنائی ہے. کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم ڈیلی رات کو بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھائیں اور کہیں کہ چلو آج میں آپ کو قرآنی اسٹوری سناتا ہوں, اور پھر وہ اسٹوری سنا کر جو قرآن کے واقعات ہیں, کتابوں میں علماء نے ہمیں دے دیے. انگلش لینگویج میں عجائب القرآن, غرائب القرآن موجود ہے, اردو لینگویج میں موجود ہے, اور لینگویجز میں موجود ہیں. بیٹا دیکھیں قرآن میں یہ آیا. اب اس سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملا, اگر ڈیلی بیسس پر ہم کوئی اچھی بات اپنے بچوں کو سکھائیں تو انشاءاللہ یہی بچے ہمارا ادب کرنے والے بن جائیں گے. مگر انفارچونیٹلی کبھی ایک ایگزامینیشن لیجئے گا, آج جائیں فیملی ساری بیٹھ جائے ایک کاپی اور کاغذ لے کر اور ایک لٹل ایگزام کیجئے اپنے بچوں کا کہ فرسٹ پیج پر سارے لوگ فیملی ممبرز لکھیں the names of actors. تو شاید ایک پیج شارٹ ہو جائے گا, 2-3 پیجز بھرنے پڑیں گے. Then ask them to write the names of singers. Then may they write the name of pop singers and 1 page become short, 2-3 pages چاہیے. Then ask them to write the names of sportsmen, cricketers, footballers. شاید 3-4 پیج بھر جائیں گے. Then ask them to write the names of Anbiya Ikram. And then ask another page to write the name of Sahaba Ikram. Then ask them to write the name of Awliya Ikram. Then you find the result. ہماری فیملی کدھر جا رہی ہے, ہم کیسے بچے تیار کر رہے ہیں, ہم کیسے لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دعا کریں گے, یہ فلمیں دیکھیں گے, جوا کھیلیں گے, بے حیائی کے کام کریں گے. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بچوں کی وجہ سے ہمیں مار پڑے. ارے میں نے تو ایسے بچے چھوڑ کے جانا ہے کہ میں مر جاؤں, گناہگار ہوں. میرے بچے قرآن پڑھیں تو اللہ میرے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میری مغفرت کر دے. میرے بچے دعا کریں کہ یا اللہ میرے مرحوم والد کی مغفرت کر, تو ان کی دعاؤں کی برکت سے میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے تو ایسے بچے چھوڑنے ہیں. خدا را اپنے بچوں پر توجہ دیجئے, اپنے بچوں کو مدنی ماحول دیجئے, ورنہ یہ نسلیں برباد ہو جائیں گی. تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر یہی ایٹیٹیوڈ رہا, یہی نمازوں سے دوری رہی, یہی مسجدوں سے دوری رہی.
خدا ریئلائز کیجئے لائف از ویری شارٹ. ڈو ناٹ اسپینڈ یور لائف ٹو میک دنیا. وی آر ہیئر ٹو میک اور ہیئر آفٹر. ہم یہاں آخرت بنانے آئے ہیں, دنیا بنانے نہیں. اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سچی خدمت کرنا نصیب فرمائے. اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے, میرے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما اور ان کو ہم سے راضی فرما. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی میسج دیتا ہے. جہاں جہاں ویکلی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں شرکت کیجیے. جہاں ہمارے یہاں پر مدنی قافلے سفر کرتے ہیں آپ جوائن ہو جائیے, دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجیے. یہ میسج ہم پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں, سری لنکا کولمبو کے کونے کونے میں پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارا ساتھ دیجیے, انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ آپ ایک مدنی ریولوشن, ایک سنہ انسپائرڈ ریولوشن دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نمازوں کا دور دورہ ہوگا, سنتوں کا دور دورہ ہوگا. یہ سب پاسبل ہے. آج اتنی بڑی کوانٹٹی میں میرے بھائی آئے ہیں, آج آ کر واپس گھر چلے جائیں. بڑا اچھا بیان تھا, بہت مزہ آیا. ہم صرف یہ نہیں چاہتے آپ سے, وی نیڈ یور پریکٹیکل سپورٹ. جوائن دعوت اسلامی ٹو کیچ دوز پیپلز گوئنگ ٹوورڈز جہنم. ہم آقا کے غلاموں کو جنت کے راستے پر لانا چاہتے ہیں, مسجد بھرنا چاہتے ہیں. مسجد بھرو تحریک دعوت اسلامی. پلیز سپورٹ اس. may اللہ تبارک و تعالیٰ give us strength to do the work of deen. اچھا میں کہ چون میں آو وہ کہ چونکہ میمن سوسائٹی میں بیان ہے تو تھوڑی گھنی میمڑی بھی بولنی ہے. آؤں بھی میمڑیاں الحمدللہ اکڑے ویپاری خاندان سے تعلق ہے. ایسا ساتھ جو میں سے پہلا اعلان کریا ناتھو بھی پڑھن تھا, مدنی چینل تھا انہیں کے نارو تھا, عالم دین بھی ماشاءاللہ اشفاق مدنی ای بھی میمڑی نہیں انہیں جو پوتے جو بھی ویپار ہے ہی مجھے ساتھ بیا بھی جو اسلام بھائی آ گیا میں گھنا میمڑ نے ویپاری اسا بدے کاروبار بھی کروتا ہے لیکن کوشش کروتا ہے کہ آخرت جو کاروبار بھی کرو دنیا جو کم تو حلیہ کرنو تو تھوڑو سو کم پر ساتھ ساتھ پانچی آخرت جو کرجے تو مجھا میمڑ بھا جترا آوائی لیکن میں سے عرض کرنو ہے کہ خالی پا دنیا لے نہ سوچے پا ایڑو ویپار کری ونجے ایڑی انویسٹمنٹ کری ونجے کہ پا ریو نہ ریو پا کے قبر میں ثواب جا تحفہ مریا کرن. ان مجھا جترا ایڑا بھا بیڑی کہ جن جا ماں پہ نی آنے کے مشورو ڈینو چاہیا کری نارو جو پانجا ماں پہ پانجا لے کریا نا پا تکی نہ کری سکیا. اب والدین جے ایسال ثواب لائے پا اگر پاسبل ہوئے تو بھا بھیڑ ملی نے اکڑی مسجد بنائی دیو اکڑو مدرسو بنائی دیو. ایک قیامت تک حلیہ کرنو پانجے والد صاحب کے روزانہ ثواب پجیا کرنا. پا نکمہ لوگ یوں پا روزانہ ایسال ثواب نہ تھا کری سکوں نہ پڑھی سکوں تھا مگر مسجد بنے لی انہیں یا مدرسوں بنے لو انہوں نے اگر ہے دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ملی نے بنائے نا تو ڈبل بینیفٹ ہی تھی نو کہ مسجد بنائیں تھا بھی نے مسجد آباد بھی کرن تھا ثواب دی فیکٹری لگی ونن جی ہے. اچھا اللہ جی رحمت علی وڈی ہے کہ خالی ماں پہ کے ثواب نہیں ملے باپ بچہ جو ان میں سپورٹ کرنا انہیں کے پانچے مرن کے بعد بھی پاں کے مرن جو ہے تو بیسٹ انویسٹمنٹ ہے یہ کہ اگر جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں. ویسے بھی ہمارے 3-4 پروجیکٹس جو ہیں وہ کولمبو میں چل رہے ہیں جس کے لیے ہمیں سپورٹرز چاہیے. تو اس سے اچھا انویسٹمنٹ کیا ہوگا کہ جہاں سجدے ہوں جہاں قرآن پڑھا جائے اور ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب روزانہ پہنچتا رہے. یہ بھی کچھ نہیں ہے سچی بات یہ ہم سب کچھ دے دینا اپنی جان بھی دے دیں تو ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو ان کے ایصال ثواب کے ہمیں کام کرنے چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ بہت سارو بیان ہو بہت سارو لگیو بہت سمجھن گھنوں چیزوں مریو میرے فرسٹ کلاس A1 سپر بیان لگو جو سری لنکا میں اہو بیان کوئی ڈسا سنیا نہیں فرسٹ ٹائم سنی سی انے اج ماحول اہو ہوں کہ بدے اک میں ہم سنو اہو بیان شروع نہیں اج تک اکھی میں سوچی فرسٹ ٹائم ان مائی لائف ماشاءاللہ سارو بیان ہو پریزنٹیشن بہت سارو ہو ماشاءاللہ ای اساں بچے کے سمجھ دے ملنو نے مائتریں کے سمجھنا ملنو ماشاءاللہ بہت سارو بیان ہو نام تو جان تو ایرار بیان ہمیشہ تھیا کپن کن پانچ قوم کے نصیحت میں رہتی اور حضرت اچندا نہ پانچ نصیحت دین تھا گھنوں سکھلا میں رہتا ان چیز میں ماشاءاللہ بہت سارو تھیو بیان مزہ بھی سن لگنے بٹ پا سنوں تو بدلوں ہوتا ہے یہ تھی ویو انشاءاللہ دعا کروں پاپا کے باپا اساں کے انشاءاللہ کہ پا سدھری ونے میں اہڑی پروگرامس پا بہو گھنوں کریو کھپے وہ کرنے سے پا کے ای دعوت اسلامی اور پا اگیا گنی سی بنسا انشاءاللہ. اج جو اسپیشل بہت اسپیشل بیان ہو اج ماں پے کے بارے میں وہ دل تے لگی گھا لکھ میں آنسو اچی ویا کرنا ضروری ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سر
سرکار نے جانے